فون کا سلسلہ ملتے ہی میری آنکھوں کے آگے تارے ایک دائرے ناچنے لگے۔ فون پر میری آواز پہچانتے ہی کرنل کسی بچے کی طرح بلک کر رونے لگ گیا۔ سہیلی کی شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں گئی ہوئی غزالہ گھر نہ لوٹی تھی، نہ شہر میں اس کا کوئی اتا پتہ تھا۔ اس سے آگے نہ میں کرنل سے کچھ پوچھ سکا اور نہ وہ مجھ سے بات کر سکا۔ میں نے بوتھ میں ریسیور کریڈل سے لٹکا کر کاؤنٹر پر کال کی رقم ادا کی اور واپس ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ وہی شہر تھا، وہی سڑکیں تھیں اور میں دوسری بار اپنی ذات کے اس ناقابل بیان کرب سے آشنا ہوا۔ جب مجھے اپنی کوکھ سے جنم دینے والی ماں لاپتہ ہوئی تھی تو میں کسی اندھے بہرے اور گونگے کی طرح کئی دن مسلسل اور کئی راتیں تک لاہور کی سڑکوں اور گلیوں میں چلتا رہا۔ مجھے نہ بھوک لگی نہ پیاس نے ستایا، بس ذہن میں ایک بھیانک سی گونج تھی، تنہا رہ جانے کا ایک ناقابل بیان خوف جو میری رگوں میں گہرا اور گہرا اترتا جا رہا تھا۔ اور غزالہ کی گمشدگی کی خبر بھی میرے لیے کسی قدر کربناک تھی۔ وہ خبر سن کر میرے اعصاب جھنجھنا اٹھے، دماغ معاف ہو گیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے زندگی کے دامن میں میرے لیے کچھ بھی نہ رہا ہو، مجھے بھرے بازار میں بے دردی کے ساتھ لوٹ لیا گیا ہو۔ شاید اس بار بھی میں صدمے اور سکتے کی کیفیت میں اس بے رحم شہر کی فٹ پاتھ اور گلیوں میں چلتا ہی رہتا، لیکن ماں کی موت کی خبر پانے والے تنویر علی کے مقابلے میں منگیتر کی گمشدگی کی اطلاع سننے والا تنویر علی زیادہ پختہ کار اور جہان دیدہ تھا۔ جو میں یوں ہی گم رہتا تو غزالہ کا مستقبل کیا ہوتا؟ اس کی روشن پیشانی پر مکروہ اور ہولناک ہاتھوں کے غلیظ نشانات کا تصور کر کے میرے وجود کی گہرائیوں میں ایک بھیانک افریت جاگ اٹھا، جو سرتابہ تباہی تھا، جس کے ہر نفس میں نفرت اور انتقام کے اژدھے پھنکار رہے تھے۔ عورت جس روپ میں بھی ہو، بظاہر صرف عورت ہوتی ہے، لیکن یہ ایک سرسری سا فلسفہ ہے۔ عورت کے 5 روپ ہوتے ہیں: ماں، بہن، بیٹی، بیوی اور محبوبہ، اور ان میں سے ہر روپ کا اپنا ہی ایک اثر ہوتا ہے۔ غزالہ کیا گم ہوئی؟ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دنیا کا پورا نظام بگڑ گیا ہو۔ ارذل اور حقیر لوگوں کو سکا لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کا اختیار مل گیا ہو۔ پھر جو نام میرے سامنے تھے، ذہن ان کے فیصلے صادر کرنے لگا، حالانکہ نہ میں سکا تھا اور نہ غزالہ کو اغوا کرنے والے اتنے ارذل۔ رخشی سے تصویر تک سبھی میرے مجرم تھے اور ان کا انجام عبرتناک تھا۔ سلطان شاہ مطلوبہ سامان لے کر خوشی خوشی واپس آیا تو میرے سوتے ہوئے چہرے اور انتقام سے جلتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر سہم گیا۔ میری حالت شاید اس قدر ابتر تھی کہ وہ مجھ سے سوال کرنے کی ہمت بھی نہ کر سکا، مگر میں نے اسے جذبات سے عاری کھوکھلے لہجے میں اس سچائی سے آگاہ کر دیا جو اس وقت میری روح کا عذاب بنی ہوئی تھی، اور وہ پورے وجود سے کام کر رہ گیا۔ اس کی زبان سے میری ہمدردی میں ایک لفظ بھی نہ نکل سکا، کیونکہ وہ ان لوگوں سے خوب واقف تھا جن سے ہماری ٹھنی ہوئی تھی۔ وہ جان و مال ہی نہیں، میری آبرو کے بھی بدترین دشمن تھے۔ وہ کمرے میں بیٹھا یک تک مجھے دیکھتا رہا، نہ دلاسا دے سکا نہ انتقام پر اکسا سکا۔ جب دن ڈھلنے لگا تو میں اس کا لایا ہوا سامان ایک تھیلے میں سمیٹنے لگا۔ اس وقت سلطان شاہ نے پہلی بار زبان کھولی اور مجھے اپنا پروگرام ملتوی کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ اس وقت اس کی دانش میں ذہنی تعطل کا شکار تھا۔ کسی بڑی کارروائی کے نتیجے میں کامیابی کی بجائے نئے مصائب مول لے سکتا تھا۔ جب اس کا اصرار بڑھا تو شاید میں نے اسے توقیر اور تصویر کا ایجنٹ بھی قرار دے ڈالا۔ یہ الزام ایسا تھا کہ اس کی زبان بند ہو گئی اور وہ حکم کی تعمیل پر اتر آیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت وہ مجھ سے کچھ دور ایک گلی میں چھپا نصیرحان کا منتظر تھا۔ اس کی آلات کے پیش نظر مجھے یہ بھی یقین تھا کہ وہ شاید نصیرحان کے گھر پہنچنے تک صبر نہ کر سکے، بلکہ میری تنہائی کے خیال سے نصیرحان کو راستے ہی میں روک کر مطلوبہ فہرست کا مطالبہ کر بیٹھے۔ لیکن اس وقت وہ سب سلطان شاہ کے مسائل تھے۔ میری پوری توجہ سنڈیکیٹ کے دفتر پر مرکوز تھی، جس کا غزالہ کے اغوا کنندگان سے گہرا تعلق تھا۔ نصیرحان نے دفتر کا بیرونی دروازہ مقفل کر کے چابیاں جیب میں ڈالی اور عجلت کے ساتھ فٹ پاتھ پر ایک طرف ہو لیا۔ اسی لمحے ایک قریبی گلی سے سلطان شاہ نمودار ہوا اور تیز قدموں سے چلتا ہوا ان لوگوں کی مد بھیڑ میں مدغم ہو گیا جو دفتروں سے چھٹی ہونے کے بعد اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ سب اپنے اپنے گھر جا رہے تھے، لیکن میں کہاں جاؤں؟ بے اختیار میرے ذہن میں رخشی کا سنایا ہوا ایک شعر در آیا: شام ہونے کو ہے کدھر جائیں، اپنا گھر ہو تو اپنے گھر جائیں۔ گھر جل چکا تھا، اسے اپنے ہی لہو نے پھونک دیا، لیکن غزالہ کی صورت میں گھر کی ایک امید زندہ نکلی۔ ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ اسی طرح میں سوچ میں گم تھا کہ کسی جانب سے چیسٹر میں ملبوس ایک آدمی نمودار ہوا اور ایشین سنڈیکیٹ کے دفتر کا بیرونی تالا کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ اپنی جگہ چھوڑ دی۔ فٹ پاتھ عبور کر کے میں نے دروازے پر زور آزمائی کی تو وہ خودکار میکینزم کے تحت دوبارہ مقفل ہو چکا تھا۔ میں نے جیب سے ایک مڑا ہوا تاریخ
تار نکال کر کفل پر قسمت آزمائی کی اور چند ثانیوں بعد وہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی باہر سے آنے والی آوازوں سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ دفتری عمارت میں گہرے سناٹے کا راج تھا، البتہ آگے کئی کمرے کھلے ہوئے دروازے سے روشنی آ رہی تھی۔ میں نے اپنے شانے سے لٹکا ہوا بیگ اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور لائٹس کاٹیج کے ایک محافظ سے چھینا ہوا بے آواز ریوالور نکال کر دبے قدموں اور روشن کمرے کی طرف ہو لیا۔ میں پنجوں کے بل دروازے کے سامنے پہنچا تو وہی قوی الحبسہ شخص دروازے کی طرف پشت کیے میز پر کچھ کام کرتا نظر آیا اور اچانک ہی میری ذہنی رو بہک گئی۔ وہ میرے دشمنوں کا ہرکارا تھا، دشمن میرے جانے پہچانے تھے، لہٰذا مجھے اس سے کسی پوچھ گچھ کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے اس کی پشت پر لات رسید کی اور وہ حلق سے کریہا سی آواز نکالتا ہوا منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اس سے بیشتر کہ وہ سنبھل کر میز کی سطح سے اٹھتا، میں نے ریوالور کے اسی دستے سے پوری قوت سے اس کے سر کے عقبی حصے پر ضرب لگائی اور اس نے کراہتے ہوئے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ غزالہ کے اغوا کے بعد وہ دشمن کا پہلا آدمی تھا جو میرے ہاتھ لگا تھا۔ اس وقت مجھ پر درندگی سوار ہو رہی تھی اور میں اسے اپنے ہاتھوں سے ادھیڑنا چاہتا تھا، لیکن کھوپڑی پر چوٹ کھاتے ہی اس نے جس انداز میں ہاتھ پیر ڈالے اس سے مجھے شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اور میں نے بددلی کے عالم میں ریوالور جیب میں ڈال لیا۔ کیمرہ جو میرے حملے کے وقت شاید اس کے ہاتھوں میں تھا، فرش پر گر کر چکنا چور ہو چکا تھا۔ میں مایوسانہ انداز میں کمرے کا جائزہ لے رہا تھا کہ اچانک مجھ پر 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ وہ شخص میری بے خبری میں کسی ہلکے پرندے کی طرح فضا میں اڑتا ہوا میرے اوپر آ پڑا اور میں اس کے جھونک میں عقبی دیوار سے ٹکرا کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ غنیمت تھا کہ میں نے ریوالور جیب میں ڈال لیا، اگر وہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو اس شدید جسمانی تصادم میں یقیناً میرے قبضے سے نکل گیا ہوتا۔ میں فرش پر پڑا ہوا تھا اور کسی دیو پیکر افریت کی طرح دونوں ہاتھ پہ لائے دوبارہ مجھ پر ٹوٹ پڑنے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں نے ان چند ہی ثانیوں میں اس کی وحشیانہ قوت کا اندازہ لگا لیا اور اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اگر وہ اس بار مجھے چھاپ بیٹھا تو میرے لیے اس کے وحشیانہ چنگل سے نکلنا محال ہو جائے گا۔ لہٰذا میں نے پھرتی سے ریوالور نکالا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے سینے پر فائر کر دیا۔ اس کے حلق سے ایک سسکاری نکلی اور وہ غضبناک انداز میں مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ گولی اگر اس کے دل میں نہیں تو دل کے آس پاس ہی لگی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی پھرتی برقرار نہ رکھ سکا۔ میں فرش پر پڑے پڑے ایک طرف سرک گیا اور وہ کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح منہ کے بل فرش پر آ رہا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ اٹھ کر ایک بے آواز گولی اس کی کھوپڑی میں بھی اتار دی۔ جب وہ تڑپ تڑپ کر میری نگاہوں کے سامنے دم توڑ رہا تھا تو اچانک مجھے باہر ایک آہٹ سنائی تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ نہ جانے وہ کون تھا اور کیسے وہاں گھس آیا۔ ایک شکار تو میں نے نیم بے خبری میں مار لیا، لیکن دوسرے کے بارے میں مجھے زیادہ خوش فہمی نہیں تھی، لہٰذا میں اپنی جگہ چھوڑ کر تیزی سے دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ آہٹ معدوم ہو گئی، لیکن سانس روکے دروازے کی اوٹ میں میں کھڑا رہا۔ میرا شکار آخری سانسوں پر تھا، اس کا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا اور وہ کسی بھی لمحے زندگی کا ساتھ چھوڑ سکتا تھا، لیکن وہ آہٹ، مجھے پورا یقین تھا کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ اپنے شکار کے تڑپنے کی سرسراہٹوں میں وہ آواز میں نے واضح طور پر سنی تھی۔ میرے اور دم توڑنے والے کے علاوہ کوئی اور بھی اس چھت کے نیچے موجود تھا، لیکن وہ کون تھا؟ ایک ثانیہ کے لیے میرے ذہن سلطان شاہ کی طرف مبذول ہوا، لیکن اس کی ذمہ داری ہاسی دشوار تھی۔ اسے نصیر خان کا تعاقب کرتے ہوئے اسے گھر جانا تھا اور وہاں اس سے فہرست لینے کے بعد دوبارہ واپس آنا تھا۔ واپسی کے بعد اسے سنڈیکیٹ کے دفتر سے باہر رک کر میرا یا میرے اشارے کا انتظار کرنا تھا۔ اسے طلب کرنے کے لیے مجھے اپنے ذاتی پستول سے فائر کرنا ہوتا اور وہ دھماکے کی آواز سنتے ہی میری مدد کے لیے دفتر میں داخل ہو جاتا۔ اول تو اس مختصر سی مدت میں سلطان شاہ کا واپس لوٹنا محال تھا، دوئم یہ کہ طے شدہ پروگرام کے مطابق میں نے اسے مداخلت کا کوئی اشارہ نہیں دیا، لہٰذا اس امانت میں میرے اور مرنے والے کے علاوہ اگر کوئی تیسرا آدمی موجود تھا تو کم از کم وہ سلطان شاہ ہرگز نہیں تھا۔ ذہن میں یہ خیال واضح ہوتے ہی بے آواز پستول کے دستے پر میری گرفت مضبوط ہو گئی، لیکن دفتر کی محدود فضا میں سناٹا ہی گو مسلط رہا۔ نہ کوئی آواز، نہ آہٹ۔ میرا شکار دم توڑ چکا تھا اور میرے کانوں میں بس اپنے ہی سانسوں کی بکھری بکھری بے ترتیب سی آوازیں آ رہی تھیں اور میں نے بیگ احتیاط سے فرش پر رکھ دیا۔ مجھے انتظار کرتے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، لیکن ماحول کے تناؤ سے میرے اعصاب چٹکنے لگے۔ دل چاہا کہ ساری احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر پستول کی نال سیدھی کر کے باہر نکل جاؤں، لیکن اسی لمحے ایک آواز پیدا ہوئی جیسے چلتے چلتے اچانک ہی کسی کے جوتے کا تلا پختہ فرش سے رگڑ کھا گیا ہو۔ میں دروازے کی اوٹ میں چوکنا ہو گیا۔ لحظہ بھر بعد میں مجھے اپنے سانسوں پر قابو پانا پڑا، کیونکہ کوئی کھلے ہوئے دروازے کے عین باہر موجود تھا۔ میں نے سر گھما کر اپنے دشمن کی بے جان لاش کا جائزہ لیا اور نواد کے اندر داخل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔
مرنے والے کی لاش ایسی جگہ پڑی ہوئی تھی کہ دروازہ کھلے ہونے کی صورت میں اسے باہر سے بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ منہ کے بل غیر فطری انداز میں مڑا توڑا ہوا فرش پر پڑا تھا۔ اس کے سینے سے زخم سے بہنے والا تازہ خون قالین کے ہاتھ سے بڑے حصے کو داغدار کر چکا تھا۔ ان علامتوں کو دیکھ کر دور ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ زندگی سے اپنا ہر رشتہ منقطع کر چکا تھا۔ اندر کون ہے؟ اچانک باہر کی راہداری سے ایک تہکمانہ آواز گونجی اور میں اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ آواز کی سمت سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ دروازے کے عین سامنے ہی موجود تھا۔ تم جو کوئی بھی ہو، مجھے معلوم ہے کہ اندر ہی ہو، دونوں ہاتھ اٹھا کر باہر آ جاؤ ورنہ میں تمہیں باہر نکالنے کی ترکیبیں بھی جانتا ہوں۔ یہ نہ بھولو کہ ایک خون کرنے کے بعد تم مجرم ہو اور تم سے کوئی رعایت نہ کی جائے گی۔ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے دوبارہ تلخ اور غصیلے لہجے میں زبان کھولی، لیکن اس بار بھی میں خاموش رہا۔ صورتحال بہت نازک تھی۔ میں کمرے میں دروازے کی اوٹ میں مقید تھا اور وہ باہر اسلحہ بدست پوری طرح آزاد تھا۔ جنگی اصطلاح میں اسے پیش قدمی کا فائدہ حاصل تھا۔ اگر اسے ذرا بھی شبہ ہو جاتا کہ میں دروازے کی آڑ میں چھپا ہوا تھا تو وہ اس کھوکھلے چوبی دروازے پر گولیاں برسا کر ان میں سے ایک آدھ میرے بدن میں بھی اتار سکتا تھا۔ چند ثانیوں کے لیے فضا پر بوجھل سکوت چھا گیا، پھر وہ اچانک ہی کسی دیوانے کی طرح دوڑتا ہوا اندر گھستا چلا آیا۔ کمرے کے وسط میں پہنچ کر جب تک وہ پلٹتا مجھے مہلت مل گئی اور میں نے اس کے نچلے دھڑ میں بے آواز گولی اتار دی۔ وہ بری طرح گراتا ہوا مڑا اور فضا میں بیک وقت دو بے آواز فائروں کے کھٹاکے گونج اٹھے۔ میری گولی نے اس کے داہنے ہاتھ کو چاٹ لیا اور اس کا فائر کافی بلندی پر دیوار میں لگا۔ وہ زخمی ہونے سے پہلے ہی اپنا پستول کا ٹریگر دبا چکا تھا، کیونکہ زخمی ہوتے ہی پستول اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور میں نے جست لگا کر پوری قوت سے اس کے پیٹ میں لات رسید کر دی۔ وہ بظاہر حادثہ جسیم اور شاذور نظر آ رہا تھا، لیکن پے در پہ وار ہوتے ہی اس کے اوسان ہتا ہو گئے۔ اس نے وحشیانہ انداز میں میری ٹانگ سے لپٹ پڑنے کی کوشش کی اور شاید پنڈلی کو دانتوں سے ادھیڑنا بھی چاہا، لیکن اس کی ران پر آیا ہوا زخم میری مزاحمت کا بوجھ نہ سہار سکا اور وہ لڑکھڑا کر نیچے ڈھیر ہو گیا۔ میں نے بڑھ کر اس کا بے آواز ریوالور نیچے سے اٹھا لیا۔ کھڑے نہیں ہو سکتے تو شرافت سے نیچے بیٹھ جاؤ، میں نے اسے اٹھنے کی ناکام کوشش سے باز رکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ یہ یاد رکھنا کہ حکم عدولی کی صورت میں سارا بدن زخموں سے داغدار کر کے سسکتا ہوا چھوڑ جاؤں گا، اور اس دفتر میں لگنے والی آگ کے شعلے آہستہ آہستہ تمہارے وجود کو چاٹ جائیں گے۔ اس کے نقطۂ نظر سے صورتحال بہت سنگین تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت کی بجائے خوف کی کیفیت نمودار ہوئی اور وہ ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ کس کے لیے کام کرتے ہو؟ میں نے پستول کی نال کو جنبش دیتے ہوئے سرد اور صفاقانہ لہجے میں سوال کیا۔ تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ الٹا اسی نے مجھ سے سوال کر ڈالا۔ لینے نہیں، موت کا پیغام دینے آیا تھا۔ عافیت چاہتے ہو تو سوال کرنے کی بجائے سیدھے سیدھے جواب دیتے چلے جاؤ۔ تو تم مجھے زندہ چھوڑ دو گے؟ اس کے خوفزدہ لہجے میں امید کی کرن اونڈ کر آئی۔ پھر وہی سوال، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں بتائے دیتا ہوں کہ تمہاری زندگی کا انحصار صرف اور صرف تمہارے جوابات پر ہوگا۔ ہر جھوٹ کا انعام تمہارے بدن پر ایک زخم کی صورت میں ہوگا، لہٰذا جس قدر بول سکتے ہو بولے جاؤ۔ کوشش کرو کہ مجھے کوئی سوال نہ کرنا پڑے۔ میں کسی کے لیے کام نہیں کرتا۔ بہادر نے 3 سال سے مجھے 3500 تنہا پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میرا کام بس اتنا تھا کہ 5:15 سے واپسی تک دور رہ کر اس کا انتظار کروں، اور جب یہ فارغ ہونے کے بعد اپنی گاڑی میں جا بیٹھے تو میں آزاد ہو جاتا تھا۔ میرا کام بس اس کی حفاظت کرنا تھا تاکہ جب وہ دفتر میں گھسا ہوا ہو تو کوئی اور مداخلت نہ کر سکے۔ کسی برے وقت پر استعمال کرنے کے لیے بے آواز پستول بھی اسی نے دیا تھا، لیکن 3 برس میں آج پہلی بار اس کے استعمال کی نوبت آئی تھی۔ صرف آدھے پونے گھنٹے کے 3500 ملتے تھے؟ میں نے پوچھا۔ عام طور پر وہ جلد ہی فارغ ہو جاتا تھا، کبھی کبھار دیر بھی ہو جاتی تھی۔ وہ روزانہ یہاں آتا تھا؟ روزانہ، اس نے جلدی سے سر ہلا کر کہا۔ چھٹیوں والے دن ناگا ہوتا تھا؟ اور یہاں آنے کا مقصد کیا تھا اس کا؟ نہ اس نے کبھی بتایا، نہ میں نے کبھی اس سے جاننے کی کوشش کی۔ ہم جیسے لوگوں کو اچھی طرح پر ایسی پکی نوکری کہاں ملتی ہے جو میں زیادہ جاننے کی کوشش کرتا؟ ہر مہینے کی آخری تاریخ کو تنہا مل جاتی تھی۔ 1 گھنٹے کی اس نوکری کا میں مقدر کو انعام ہی سمجھتا تھا۔ دوسرے دھندوں میں خطرات کے باوجود اتنی آمدنی نہیں ہوتی۔ کرتے کیا ہو؟ میں نے چپتے ہوئے سوال کیا۔ کاچھا پہلوان کے اڈے سے شہر میں ہیروئن سپلائی کرتا ہوں۔ بہادر سے کہا ملاقات ہوئی؟ ایک ہوٹل میں وہ خود ہی آ ٹکرایا تھا۔ پتہ نہیں اسے کس نے میرے بارے میں بتایا تھا۔ تم میرے پیچھے دفتر میں گھسے تھے؟ مجبوری تھی، اس نے بے بسی کے ساتھ کہا۔ شاید وہ اسی دن کے لیے مجھے پال رہا تھا۔ نقب زنی بھی کر لیتے ہو؟
کوئی خاص بات نہیں، چھوٹے موٹے تالے تو لائن کا ہر آدمی آسانی کے ساتھ کھول لیتا ہے۔ کیا تم اسی دفتر میں کام کرتے ہو؟ اس نے چونک کر سوال کیا۔ شاید وہ بھول گیا کہ میں ذرا دیر پہلے دفتر کو نظر آتش کرنے کا ارادہ ظاہر کر چکا ہوں۔ ہاں، میں نے گراتے ہوئے کہا، یہ 3 برس سے اس دفتر کے راز چرا رہا تھا اور تم اس کی مدد کر رہے تھے۔ میں نے اس کی کوئی مدد نہیں کی، وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ میں نے تو آج پہلی بار اندر قدم رکھا ہے۔ اگر میں تمہیں زیر نہ کر لیتا تو تم ہرگز مجھے زندہ نہ چھوڑتے، میں تمہیں جان سے ہرگز نہ مارتا۔ اس نے بوکھلا کر جلدی سے اپنی صفائی پیش کی۔ اگر دور سے مجھے اندازہ ہو جاتا کہ بہادر مر چکا ہے تو شاید دخل دیے بغیر خاموشی سے واپس لوٹ جاتا۔ میں سمجھا کہ وہ صرف زخمی ہوا ہے اور بے ہوش ہے۔ نوکری کے علاوہ نہ مجھے اس سے کوئی ہمدردی تھی، نہ تم سے دشمنی ہے۔ جب وہی مر گیا تو پھر میرا کسی سے کیا واسطہ؟ اس وقت میرے وجود میں رہ رہ کر غیظ و غضب اور انتقام کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ کراچی میں غزالہ کی گمشدگی کی خبر سننے کے بعد میرے ذہن پر ایک سیاہ چادر سی آ گری، جو ہر احساس پر غالب آ گئی، اور اس چادر پر بس ایک ہی نقش نمایاں تھا کہ میں ہر اس بے جان اور زیرو شے کو فنا کر دوں جس کا ایٹو یا اس کے گرگوں سے کوئی تعلق ہو، کیونکہ میری دانش میں وہی لوگ غزالہ کے اغوا کے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے لاہور میں اپنی ناکامی کا بدلہ کراچی میں چکا دیا، لیکن اس شدید ہیجانی کیفیت میں بھی میری عقل معاف نہیں ہوئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ نواد قیدی جو کچھ کہہ رہا تھا وہ سچ پر مبنی تھا، وہ حقیقی معنوں میں تنظیم کا باقاعدہ کارندہ رہ چکا تھا۔ بہادر نے اپنے مخصوص مقصد کے لیے اس کی خدمات حاصل کی، لہٰذا وہ میرے دشمنوں کے زمرے میں نہیں آتا تھا۔ اب میں اس دفتر کو آگ لگانے جا رہا ہوں۔ اس نے بوکھلا کر میری بات کاٹ دی اور گھگھائے ہوئے لہجے میں بولا، میرا کیا ہوگا؟ اپنی حماقت سے زخمی نہ ہوئے ہوتے تو تمہیں بھی ساتھ ہی لے کر نکلتا۔ موجودہ حالت میں تمہارے لباس پر آئے ہوئے خون کے دھبے اشتہار بن جائیں گے۔ میرے نکلنے کے بعد تم بھی آسانی سے فرار ہو سکو گے، لیکن تم آگ کیوں لگا رہے ہو؟ دفتر تو تمہارا اپنا ہے، تم یہی کام کرتے ہو نا؟ احمق آدمی، میں اس دفتر کا مالک ہوں۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے اپنا بیگ نکالتے ہوئے کہا، بہادر کی لاش میرے لیے مصیبت بن گئی ہے۔ تفتیش کے لیے پولیس یہاں پہنچے گی اور پھر میرا سارا ریکارڈ ان کی دسترس میں ہوگا۔ میرے لیے یہ بھی ناممکن ہے کہ عملے کی مدد کے بغیر صبح ہونے سے پہلے سارا اہم ریکارڈ تلاش کر کے تلف کر سکوں، لہٰذا دفتر کو آگ لگانا پڑے گی تاکہ پولیس کو یہاں حق کے سوا کچھ نہ مل سکے۔ لاش میں غائب کر دوں گا، اس نے پیشکش کی۔ اس کی گاڑی سامنے والی گلی میں موجود ہے، رات میں کسی بھی وقت لاش اس کار میں ڈال کر لے جاؤں گا۔ نہیں، زیادہ وفاداری دکھانے کی کوشش نہ کرو، قالین پر خون کے داغ ہیں، عملے کی زبان بند رکھنا ممکن نہیں۔ اس واقعے کی بھنک بھی پولیس کو مل گئی تو لاش غائب ہونے کے باوجود جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ وہ احمقانہ انداز میں سر ہلا کر رہ گیا، جیسے اپنی کم عقلی کا اعتراف کر رہا ہو۔ پھر میں نے اس کی مدد سے پورے شہر میں آتش گیر مادہ پھیلا دیا کہ ایک جگہ دیا سلائی دکھائی جائے تو آگ کے شعلے دفتر کے ہر گوشے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں۔ اس کارروائی میں صرف داخلی دروازے کے قریب کا کچھ حصہ میں نے دانستہ محفوظ چھوڑا تاکہ نواد میرے نکلنے کے بعد وہاں ٹھہر کر انتظار کر سکے۔ دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ میں دفتر سے باہر نکلوں تو باہر سے کسی کو شعلے نظر نہ آ سکیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نکاسی کے راستے کے قریب آیا اور ایک دیا سلائی جلا کر آتش گیر سیال میں بھیگے ہوئے فرش پر اچھال دی۔ ایک ہلکی سی دھماکے کے ساتھ شعلہ لپکا اور ہر سمت میں پھیلنے لگا۔ میں وقت ضائع کیے بغیر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ میرے کندھے سے لٹکا ہوا تھیلا وزن میں کافی ہلکا ہو چکا تھا، لیکن اب بھی اس میں خطرناک آتش گیر بم موجود تھے اور میں انہیں جلد از جلد ایٹو کے ٹھکانے پر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں تھوڑی ہی دور گیا کہ سلطان شاہ راہگیروں کی بھیڑ میں سے نمودار ہو کر مجھ سے آ ملا۔ اسی لمحے مجھے اپنے عقب میں آگ کا شور سنائی دیا اور فٹ پاتھ پر بڑھتا ہوا ہجوم یکبیک ٹھہر گیا۔ ہر شخص مڑ مڑ کر اسی طرف دیکھ رہا تھا جدھر سے آگ کا شور سنائی دے رہا تھا، جو زیادہ پرجوش تھا۔ انہوں نے ہجوم میں راستہ بناتے ہوئے اسی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ اس صورتحال میں اگر ہم لا تعلقانہ انداز میں پیش قدمی جاری رکھتے تو شاید لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے، لہٰذا ہم دونوں بھی وہیں رک گئے۔ کہاں آگ لگی ہے؟ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہی، سلطان شاہ نے قریب کھڑے آدمی سے کہا۔ شاید ادھر کچھ ہوا ہے، اس نے ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ کے دفتر کی سمت میں اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں بڑھتی ہوئی بھیڑ کے باعث ٹریفک کی روانی میں خلل پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ پھر فضا میں دھوئیں کے کثیف بادل بھی امڑنے لگے اور ہم دونوں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ اسی دوران ہجوم میں پھیلنے والی باتوں سے علم ہوا کہ ایک دفتر سے کوئی آدمی اجلت میں باہر نکلا تھا۔ اسی لمحے کھلے ہوئے دروازے کی اوٹ سے کچھ راہگیروں کی نگاہ اندر لپکتے ہوئے شعلوں پر پڑ گئی اور وہ شور مچاتے ہوئے اس شخص کی طرف لپکے، لیکن وہ کسی چھلاوے کی طرح بھیڑ میں روپوش ہو گیا۔
قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ وہی دفتر میں آگ لگا کر بھاگا رہا۔ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے مجمع میں؟ بھیڑ بھاڑ سے نکلنے کے بعد سلطان شاہ نے تجسس آمیز لہجے میں سوال کیا، شاید تم دیر سے لوٹے تھے اس لیے لا علم ہو۔ میں نے کہا، دیر سے؟ اس نے حیرت سے دہرایا۔ میں بمشکل 10 منٹ میں لوٹ آیا۔ مجھے تمہاری فکر تھی، لہٰذا گھر تک نصیرحان کا پیچھا کرنے کی بجائے اسے پارکنگ لاٹ میں اپنی کار کے قریب ہی جا لیا اور وہیں سے فہرست لے کر لوٹ آیا۔